بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 رمضان صرف شب قدر کی وجہ سے ہی خاص نہیں، بلکہ یہ وہ بھی دن ہے جس دن تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا، فتح مکہ۔ یہ وہ دن ہے جب حق نے باطل پر فتح حاصل کی اور مکہ مکرمہ بغیر خون بہائے مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ آئیے پہلے ذرا اس سفر کو سمجھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے وقت کیا تھا۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینے ہجرت کی، جہاں اسلامی ریاست کا آغاز ہوا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ایک معاہدہ ہوا جسے بظاہر کمزور سمجھا گیا، مگر وہی معاہدہ بعد میں فتح کا باعث بنا۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد قریش نے معاہدہ توڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی فتح کا اذن عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں مسلمانوں نے کسی کو خبر نہ ہونے دی، یہاں تک کہ مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے جب مسلمانوں کی طاقت دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان طلب کیا اور ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکا دیکھا تھا، عاجزی اور شکر کا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ مکہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا اور فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ وہ لوگ جو سالوں تک مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، آج انہی کے ہاتھ میں اپنی جانیں دیکھ رہے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایک سچا قائدہ اور رہنما کیسا ہوتا ہے، رحم دل، معاف کرنے والا اور انصاف پسند۔ فتح مکہ کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سالوں کی تکلیفوں کے بعد فتح نصیب ہوئی، مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا گیا۔ انتقام کی طاقت ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ قیادت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ مسلمانوں نے جنگ سے نہیں، اخلاق سے دل جیتے۔ فتح کے وقت غرور نہیں کیا بلکہ عاجزی اختیار کی۔ آج ہمیں بھی اپنے دلوں کو پاک رکھنا ہے، نفرتوں، حسد اور غرور کے بتوں کو توڑ کر محبت، بھائی چارہ اور ایمان کا چراغ جلانا ہے۔ کیا ہم اپنے دل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اے اللہ، ہمیں فتح مکہ جیسے صبر، معافی اور قیادت کے سبق کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔